بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ ترین گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہے جب DGISPR نے بھارتی ڈوزیئر سے متعلق پریس کانفرنس کی تھی تو ہمارے سابق وزیر اعظم جناب خاقان عباسی نے ارشاد فرمایا تھا کہ انہوں نے بہت غلط حرکت کی، انہوں نے سخت تنقید کی اس پہ کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ایک دوسرا ان کا وہ نارووال کا دانشور ہے، اس نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھیں، اور دیگر لوگوں نے بھی جو ان کے مخصوص نظریات کے حامل ہیں اس پہ بڑی سخت تنقید کی تھی۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی ناظرین کرام کہ اس پریس کانفرنس نے بھارتیوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے، عملاً جہنم بنا دیا۔ یعنی سفارتی سطح پہ پاکستان کی شاید یہ پچھلے 10 سال میں سب سے بڑی موو تھی، اور اس کے اثرات اب ظاہر ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ اب UN کو ہمارے جو مستقل مندوبہ ہیں مسٹر منیر اکرم، انہوں نے انڈر سیکرٹری جنرل انسداد دہشت گردی سے بڑی اہم ملاقات کی ہے UNO کی، اور ان سے اس ملاقات میں ان کو نہ صرف یہ ڈوزیئر پیش کیا ہے بلکہ ان سے کہا ہے کہ وہ بھارتی دہشت گردی سے پورا خطہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اس پہ وہ کچھ سیریس اقدامات کریں۔ اس صورتحال میں پاکستان کی سب سے زیادہ حمایت وہاں روس نے کی ہے، اور ولادیمیر میرونکو جو وہاں پہ روس کے مستقل مندوب ہیں، انہوں نے بھی یہ بات انڈیا کا نام لیے بغیر کہی ہے کہ کچھ بدمعاش قوتیں خطے میں بدامنی پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ ناظرین کرام، بھارتی میڈیا اس خبر سے اتنا بکھلا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ الزامات لگانے شروع کر دیے کہ پاکستان جو مطلب غیر ملکی جنگجو جو ہیں وہ ادھر بھیج رہا ہے اور داخل کر رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا، یہ اس نے دنیا بھر سے دہشت گرد اکٹھے کر کے تو انڈیا میں داخل کر رہا ہے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ان کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی میں پوری دنیا کو ملوث کر دیا جائے اور پاکستان کو انٹرنیشنل دہشت گرد بنا کر پیش کیا جائے، اور ہمارا یہ ٹٹو پھٹو یہ جو بیچارہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لمبے بندے کی عقل گٹوں میں ہی ہوتی ہے، یہ خاقان عباسی وہ کہہ رہا تھا کہ جی نہیں، ہمیں تو نہیں چاہیے تھا ایسی بات کرنا، یہ تو بڑی غلط بات ہے، اس طرح کی تو کوئی خبریں ہمارے پاس بھی ہوتی تھیں، اور بس اگر تمہارے پاس ہوتی تھیں اور تم نے کچھ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں نا۔ اگر تم نے وقت پہ کچھ کر دیا ہوتا، ڈھنگ سے کچھ کر دیا ہوتا تو ایسی بات تو نہ ہوتی، اس صورتحال سے تو ہم نہ گزرتے۔ یہ تو تمہارا ہی سارا کیا دھر ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت بھارت اس بات کو بیلنس کرنے کے لیے، پاکستان کے سفارتی عملے کو بیلنس کرنے کے لیے، ظاہر ہے اس کے پاس اور دو آپشن کوئی ہوتا نہیں، وہ کشمیریوں پر چڑھائی کر دیتا ہے بیچاروں پر۔ اب جو خبریں یہ ہیں کہ جو اب انہوں نے نا جنوبی جو کشمیر ہے اس کا پورے قریباً کشمیر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور درجن سے زیادہ جو علاقے ہیں وہ انہوں نے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، جہاں سے جتنے بھی وہاں پہ رہنے والے کشمیریاں بیچارے ان کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ان کو مار پیٹ کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کولگام اسلام آباد میں تلاشی مہم کے دوران انہوں نے شہریوں سے بڑا بے رحمانہ سلوک کیا ہے، مارا پیٹا ان کو، اور ان کو اپنے گھروں سے باہر سردی میں بٹھایا ہوا ہے۔ 4 دن ہو گئے ہیں، ان کے کھانے پینے کی اشیاء کا داخلہ بھی بند ہے، کسی کو ان تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ جمعہ والا دن کوکرناگ میں نامعلوم افراد نے ایک جو ان کی انڈیا کی پرو انڈیا جو وہاں پہ ظاہر ہے غدار بھی تو ہوتے ہیں نا، ان کی جو پارٹی ہے اس کا بلدیاتی امیدوار تھا انیس اسلام، اس پر کوئی حملہ ہوا، جس کے بعد بھارتی فوج نے RSS کے گنڈوں کے ساتھ پورے جنوبی کشمیر پہ چڑھائی شروع کر دی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اس وقت کوکرناگ، مین ٹاؤن، ریشی پورہ، نائک پورہ، ملپورہ، غوثیہ کالونی، ہسپتال روڈ، زیارت گری، لیڈی پورہ، لارکی پورہ اور دیگر کئی علاقوں میں جو ہیں وہ یہ سلسلہ ان کا دہشت گردی کا جاری ہے۔
اس میں کولگام، پلوامہ، شوپیان، یہ تینوں بھی بڑے جو قابل ذکر شہر یہ بھی شامل ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا بڑا بھیانک طریقہ ہے یہاں دیکھیے کہ کرنے کا، کرتے یہ اصل میں RSS کے گنڈے ہیں جن کو یہ مشن دے کے بھیجا گیا ہے کہ آپ نے کشمیر کو کشمیریوں سے خالی کروانا ہے۔ اس کے لیے پیسہ کام سام ڈنڈ بھیڑ جو ان کے طریقے ہیں چاروں، کہ جو بھی ہر باز مایا جائے، اگر گنڈا گردی کر رہی ہیں، اگر ان کو مارنا پیٹنا، اگر ان کو پیسے دینے ہیں، اگر ان کو لالچ دینا، اگر ان کو کوئی اور مطلب ہیرا پھیری کرنی ہے، جس طرح بھی ممکن ہے وہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو جو ہے نا یہاں سے نکالیں، ان کو پاکستان کی سرحد کی طرف دھکیلیں، وہاں ان کے فلسطینیوں کی طرح کیمپ بنا کے ان کو بٹھا دیں، اور یہ ہیومن شیلڈ وہاں پہ بنا دی جائے تاکہ اگر پاکستان کی طرف سے جو ابھی گولہ باری ہو تو وہ بھارتی فوج کی بجائے ان پر ہو، مورچے بالکل ان کے درمیان لگائے جائیں۔ یہ ہے وہ ظلم و بہمیت جو وہاں پہ جاری ہے، اور کسی ہیومن رائٹس تنظیم کو اللہ یہ کہ انڈین پریس کو اجازت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر کا جو مقامی پریس ہے، مطلب آپ تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے کشمیر بنا دیے، جو وہاں کا مقامی پریس ہے سری نگر کا یا جموں کا یا لداخ کا، اس کو اجازت نہیں ہے یہ کوئی خبر دینے کی۔ وہ اتنی سخت سینسرشپ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تک رسائی نہیں دے رہے، کسی کو رسائی نہیں دے رہے۔ انٹرنیشنل جو نیوز کے جو انفارمیشن کے میڈیا کے ادارے ہیں، کسی کو وہاں رسائی نہیں دے رہے۔ یہ خبریں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ناظرین کرام، یہ وہ ہیں جو بیچارے مظلوم کشمیری جو اپنے جو ہمدرد لوگ ہیں ان کو بھیجتے ہیں، ان سے ہم تک پہنچتی ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کشمیری مسلمان نہ تنگ آمد بجا آمد کی پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں، انہوں نے مرنے مارنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اکا دکا حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور ان حملوں میں بھارتی فوجی مر رہے ہیں، ان کی تصویریں بھی جاری کی جا رہی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو اس کا علم نہیں، پوری دنیا کو ویسے اس کا علم ہے، پاکستانی میڈیا کو نہیں پتہ۔ یہ بیچارے اپنے وہی ٹھپو ٹھپی میں لگے ہوئے ہیں جو یہاں پہ انہوں نے یہاں پاکستان میں کرنی ہوتی ہے، گالی گلوچ۔ آج جناب وہ محترمہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ، آج وہ رائے گنج سے نکلیں گی، موٹر سائیکل جلوس کی ریلی کی قیادت کریں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا جناب، ایسے سی سی پی او نے یہ کر دیا، سی سی پی او نے وہ کر دیا، عورت نے بچے پھینک کے خودکشی کر لی۔ یہ ہمارے قومی اخبارات کی فرنٹ پیج کی خبریں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان میں دور دور تک کہیں ذکر نہیں۔ ایک میرے خیال اخبار میں نے دیکھا ہے، اس نے چوتھے یا پانچویں نمبر کے صفحے پہ سنگل کالم میں خبر لگائی ہوئی ہے چھوٹی سی، اس کے علاوہ کہیں خبر تک نہیں لگائی گئی۔ یہ اندازہ فرمائیں ہماری قومی بے حسی کا۔ ناظرین کرام، ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ہائیبرڈ میڈیا کی جنگ کا دور ہے، اگر یہ ہائیبرڈ لڑائی کا دور ہے، اس میں انڈیا ہم پہ فاتح ہے۔ یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں، بہت حد تک وہ ہم پر فاتح ہے۔ میں کہتا ہوں اگر پاکستان میں سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آپ کو کئی باتوں کا قیامت تک علم ہی نہ ہو پاتا کہ پاکستان کے ساتھ اور خصوصاً کشمیریوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے میڈیا کی اس پہ ایسی شرمناک بے حسی ہے، خدا کی پناہ۔ یا تو کوئی خفیہ ہاتھ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مطلب بات جو ہے آگے نہ نکلے، یا ان کا کوئی اپنا مخصوص ایجنڈا ہے جس پہ یہ ہمارے لبرل خونی دہشت گرد جو ہماری جو لبرل آنٹی ہیں یہ کام کر رہی ہیں، کسی کا نہیں اٹھا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے جنوبی کشمیر پہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے سے۔ آپ مجھے بتائیں کس نے یہاں پہ، کون سی این جی او نے یہاں پہ عورتوں کو کھڑا کیا ہے، وہ پھٹے پکڑا کے آگے یا کچھ کیا ہے؟ کون سی ہاتھوں کی زنجیر بنی ہے؟ اگر تک کم از کم آپ اپنا مظاہرے کر کے کوئی بات ریکارڈ کرا دیں۔ اتنی بے حسی، خدا کی پناہ، پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ وہاں کیسی اذیت نہ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کشمیر میں کتنی سردی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو علاقے جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہاں پلوامہ میں یہ جو علاقے ہیں، کیسے علاقے ہیں، سب جہنم میں ان کو ہم نے جھونکا ہوا ہے، اور بات ہی کوئی نہیں۔ اگر آئی ایس پی آر نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ جو پریس کانفرنس تھا وہ نہ کرتے اور یہ ڈوسیئر جو ہے وہ نہ پہنچتا تو انڈین میڈیا نے بھی دبائے ہوا تھا معاملے کو۔
اب وہ پاکستان پہ جوابی الزامات لگا رہے ہیں کہ جی پاکستان نے جنگجو اندر داخل کر دی ہے، پاکستان پہلے دہشت گرد بھیج رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائکس دیجیے اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔